کوئی مسئلہ نہیں. کسی نے ایک سوال کیا کہ دیکھیے چٹھی پہ جو سوال آتے ہیں میں خواتین کے سمجھتا ہوں تو تھوڑا میرا جواب اسی انداز سے رہتا. اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت اللہ نے دی ہے لیکن اب ایسا رواج نہیں ہے معاشرے میں. لیکن اگر کسی کپل کو کچھ شرعی عذر جیسا کہ اولاد وغیرہ نہ ہو اس پر اگر وہ مرد دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے لیکن بیوی اس بات کی اجازت نہیں دیتی جبکہ اللہ نے اس بات کی اجازت دی ہے تو کیا بیوی پر حقوق العباد میں کوتاہی کا گناہ ملے گا؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز اس بات کو اگر اولاد نہیں ہے چونکہ خاص مسئلہ پوچھا تو اسی حساب سے جواب دیتا ہوں. اولاد نہیں ہے کا اگر مسئلہ ہے تو پہلی چیز تو میرا اس پہ ایک لیکچر ہے کہ اولاد کی پیدائش سائنٹیفک طریقے سے کیسے کرے. تو مطلب اس میں میں نے پورے سائنسی میتھڈز بتائے جو آپ آرٹیفیشل انسیمینیشن, اس کے بعد ٹیسٹ ٹیوب بیبی, IUI, IVR, ان ویٹرو فرٹیلائزیشن, انٹرا یوٹرائن انسیمینیشن, IUI, یہ سب پہ میں نے بہت لمبی ڈسکشن کی ہے کہ کس طرح سے بچہ اگر قدرتی طریقے سے پیدا نہیں ہوتا تو سائنٹیفک طریقے سے اسی ماں کا انڈا اور اسی باپ کا نطفہ لے کر کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے. اس لیکچر کو آپ دیکھیں, سارے اس میں سائنسی باتیں اور کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے پورے کنڈیشنز کے ساتھ میں نے رکھی ہے. اور یہ لیکچر کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جن کو اولادیں نہیں تھی یا جنہوں نے اس طریقے سے اولادیں ہو کی تو سوال جواب بھی اسی انداز کے اس میں ہے. وہ سنڈے لیکچرز نہیں ہے, ایک الگ لیکچر ہم نے وہ رکھا تھا لوگوں کے لیے. آپ اس کو ایک بار ضرور دیکھیں, اس میں آپ کو کافی ساری چیزیں یا IUI, IVR, ٹیسٹ ٹیوب بیبی میرے نام سے ڈالے آپ کو مل جائیں گے. تو پہلے تو اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو وہ ٹیکنیک یوز کریں, اگر اللہ نے چاہا تو ہو سکتا ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا کر دیں گا. تو یہ ایک مسئلہ تو ہو گیا. دوسرا ان کا سوال ہے کیا بیوی حقوق العباد کے معاملے میں گناہ گار ہوں گی اگر واقع میں وہ سب کرنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ بیوی میں نقص ہے؟ پہلے تو ٹیسٹ کراتے, جنرل ٹیسٹ ہوتے ہیں, اسپرم کاؤنٹ کتنا ہے, اووریز کا اس کا معاملہ کیا, عورت کا مطلب وہ انڈے بن رہے ہیں نہیں بن رہے برابر. عام زبان میں اس کو انڈا ہی بولتے ہیں اس لیے انڈا بول رہا ہوں. تھوڑی سوفسٹیکیٹ لینگویج ہے, بیضا بولتے ہیں کسی کو سمجھیں گا نہیں اس لیے ایک دم سمپل لینگویج یوز کر رہا ہوں. اس کو انگلش میں ایگ ہی بولتے ہیں ویسے. تو اووریز ہے, اس میں اووم میں سے نکلتا, وہ سب سائنٹیفک ہے لیکن ایک بالکل عام بات بولتے ہیں ان کے انڈے برابر نہیں, ان کا نطفہ برابر نہیں, مطلب اس کا ایگ برابر نہیں, اس کے اسپرم برابر نہیں, اسپرم کاؤنٹ. تو بہرحال وہ برابر نہیں ہے. وہ پہلے ٹیسٹ کرتے ہیں, اگر اس سے پتہ چل جائے کہ لڑکی میں وہ پیدا ہی نہیں ہو رہے ہیں تو اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے نیچرلی ڈکٹ بند ہوتا ہے, اس کو کاٹ کے ایک چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے, اس کو کاٹ دیا جائے تو وہاں سے پھر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ جو بھی وہ آپ نے کر لیا سمجھو سب کر لیا, پتہ یہ چلا رزلٹ میں کہ لڑکی کی طرف سے مسئلہ ہے کہ لڑکی اولاد اس کو نہیں ہو سکتی, مطلب اس کی وجہ سے اس کو بانجھپن بولتے ہیں عام زبان. میرے لیکچر کا نام میں نے غلط بولا آپ کو, بانجھپن اور اس کا سائنٹیفک علاج ہے, اس کا نام بانجھپن اور اس کا سائنٹیفک علاج. بہرحال تو سب پتہ چل گیا کہ لیڈی کا مسئلہ ہے اور وہ ہے. تو اب جینٹس کیا کریں؟ ایک تو لیڈی کا مسئلہ ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ یہ کہ اس کا اگر بنتا ہے باڈی میں تو نکال کے الگ سے بھی ہوتا ہے, ٹیسٹ ٹیوب بیبی بولتے ہیں اس کو, لیکن وہ بھی نہیں بنتا ہے, مطلب 100% وہ نہیں بنتا ہے تو اب اس کو بولتے ہیں بانجھپن, 100% کچھ نہیں کر سکتے. تو بھی بہرحال دعا کرے اللہ تعالیٰ تو کسی کو اولاد دے سکتا ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے اپنی جگہ. لیکن اب دنیاوی طریقے سے کیا یہ مرد دوسری شادی کرے, اگر نہ بیوی نہ کرنے دے تو کیا حقوق العباد میں مسئلہ ہوگا؟ تو حقوق العباد میں مسئلہ نہیں ہوگا, آپ کو تو اس کی نسلوں کو ختم کرنے کا گناہ ملے گا. اس کی جنریشنز آپ ختم کر دے رہے, نہ صرف آپ کے ایک مسئلے کی وجہ سے. آپ یہ سوچئے نا, اگر یہ مسئلہ آپ کے بھائی کے ساتھ ہو اور آپ کا بھائی اکلوتا ہے اپنے باپ کو, اور اگر اس کو اولاد نہ ہو تو آپ کیا بولیں گے بھابھی کو جا کر؟ کیا بولیں گے مجھے بتائیے کہ بھابھی آپ تو ٹھیک ہے لیکن ابا کی نسل ختم ہو جا رہی نا, ان کا خاندان ہی ڈیڈ ہو جا رہا نا پورا. آپ سوچیے, تو خالی ایک بندے کا حق نہیں مار رہے آپ, اس کی جنریشنز کا حق مار رہے آپ صرف اپنی انانیت کی وجہ سے. لیکن آپ سوچیے, آپ خالی حقوق العباد کا میرے سے سوال کریں, حقوق العباد نہیں مار رہے آپ, اس کی نسل خراب کر رہے آپ پوری, جبکہ یہ طے ہے کہ 100%. اب اگر کوئی یہ سوال کرے ہمارے شوہر میں اگر یہ مسئلہ ہوتا تو ہمارے پہ تو آپ بہت جلدی چڑھ جاتے, مرد جو عورت پہ بہت جلدی وہ کرتے ہیں غلطی ہے تو. لیکن اب میں سوال کر رہی, کچھ عورتیں ایسی بھی سوال مر سکیں, ہمارے اگر شوہر میں یہ مسئلہ ہو جاتا تو آپ کیا بولتے؟ تو میں آپ کو یہ پوری اجازت دیتا, شریعت آپ کو پوری اجازت دیتی. شادی کے مقاصد میں اولاد پیدا کرنے کا مقصد ہے, اگر پورا نہیں ہونا تو عورت کو پوری اجازت ہے اپنے شوہر سے طلاق لینے کی, پوری اجازت ہے. تو ایک دم ڈر جاتے ہو, ارے نہیں ہم طلاق نہیں دینا چاہ رہے. آپ نے سوال کیا نا کہ ہمارا اگر شوہر میں یہ ہو تو کیا ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ ہاں آپ چھوڑ سکتے ہیں. شادی کے مقاصد میں سے مقصد ہے شرمگاہ کی حفاظت ہو, نظروں کی حفاظت ہو, نسلوں کا آگے بڑھنا ہو, یہ اس کا مقصد ہے. مقصد فوت ہو گیا تو نکاح ضائع کر. جیسا کہ ایک مثال کے طور پر ایک سوال آیا تھا تو میں وہ کر رہا ہوں, ایک صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا شادیوں کے بہت ارلی, بالکل بہت وہ تھا ایکسیڈنٹ. ایسا ہوا کہ پیلوک ریجن جو یہ حصہ ہوتا ہے شرمگاہ جہاں ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہو گیا, مطلب نہ اسپرم بن سکتے نہ شرمگاہ باقی رہی, بلکہ ان کو کافی مسائل ہو گئے. ایکسیڈنٹ ہی ایسا ہوا سیویئر, لیکن زندگی جان بچ گئی, زندگی تھی. اب کیا کریں؟
اس کو اولاد ہی نہیں ہو سکتی, اولاد تو دور کی بات ہے, وہ اب کوئی ایسا عمل بھی نہیں کر سکتا, تو شریعتاً اس کو فتویٰ موجود ہے, وہ طلاق لینا چاہے لے سکتی, رہنا چاہے تو رہ بھی سکتی, اس کی چوائس پر ہے. تو وہ عورت اگر کوئی یہ بولے ہاں ہمارے بارے میں تو بول دیا آپ نے, اگر ہمارا مرد بانجھ ہے تو پھر تب ہم نے کیا کرنا, تو آپ کو پوری اجازت ہے دوسری شادی کرنے کی, چونکہ آپ کی نسل آپ آگے بڑھا سکتے اس کے ذریعے. لیکن یہاں اگر اس کی نسل رک گئی تو اس کا خاندان رک جاتا پورا. نسلیں مردوں سے چلتی ہے نا, عورتوں سے بھی آپ مان سکتے ہیں, لیکن وہ سیکنڈری مانی جاتی ہے, پرائمری تو لڑکوں سے ہی مانی جاتی ہے نا جنریشنز. تو آپ تو اس کی جنریشن ختم کر دے رہی بیچارے. نہیں ان کے ابا کو 4 بیٹے ہیں, انہوں مطلب ان کو 4 بھائی ہے, ان سے چل رہی نا, وہ ٹھیک ہے, لیکن اس کی خود کی بھی تو خواہش ہوں گی کہ اس کے نام لینے والے دنیا میں باقی رہیں, اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کے لیے دعا کرنے والے لوگ باقی رہیں, اس کے دنیا سے جانے کے بعد کچھ لوگوں کو ایسا سکھا کر جائے جو اس کے بعد اس پہ عمل کریں, کچھ اپنا حلال پیسہ اپنی اولاد پر خرچ کرے. تو خواہشات انسان کی بڑی رہتی ہیں. دنیا میں جتنے پوزیشنز انسان کے پاس ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ جس چیز کو وہ کوویٹ کرتا ہے, جس کے لیے پیچھے بھاگتا ہے, اس کی اولاد ہوتی ہے. باقی ساری یہ سیکنڈری ہوتی ہے. کسی کو کچھ بھی نہیں ہے, مطلب گھر نہیں ہے, باہر نہیں ہے, صحیح نوکری بھی نہیں ہے, لیکن اس کو بچے تو کتنا خوش رہتا ہو, بچے اپنے, باقی کچھ نہیں ہے اس کو, پتا گھر بھی صحیح نہیں, کرائے میں رہ رہا فلاں, پھر اس کی امیدیں بھی رہتی ہیں ان بچوں سے آگے جا کے بہت کچھ کریں گے, تو ایسا رہتا. اب بچے ہی ختم, باقی سب ہے آپ کے پاس, بیوی ہے, گھر ہے, دکان ہے, بنگلہ ہے, مکان ہے, لیکن اس میں وہ جو اپنا کما رہا ہے وہ کسی کو کھلا نہیں سکتا, کسی کو اپنا نہیں بول سکتا. مرنے کے بعد یہ پراپرٹی جو اس کو معلوم کیا ہو جائیں گی, کلالہ کی شکل میں ہو جائیں گی, مطلب وہ کوئی نہیں گا اس کا وارث, ہے نا. تو وہ سب سوچ رہتی ہے اس کو, تو وہ بھی چاہتا ہے اس کی نسل چلے. انسان تو دور کی بات ہے, جانوروں میں بھی یہ صفت ہوتی ہے. جانور بھی تو تھوڑے سمجھدار ہوتے ہیں, وہ جھاڑوں میں بھی صفت ہوتی ہے, اپنے بیج گرا کے اگلے بیج سے جھاڑ آتا, اس جھاڑ آتا نا, ایک جھاڑ کے پاس دوسرے جھاڑ آتے اسی قسم کے. تو جانور بھی جانتے ہیں ان کی جنریشنز باقی رہنا, تو ان کے اندر بھی سسٹم رہتا. وہ جو میٹنگ کرتے سب سے اچھے بل سے جو ہے وہ سارا پورا ان میں اللہ نے ایک سسٹم بنایا. تو ایک نسل کا باقی رہنا, نسل کی بقا کے لیے جنریشن آفٹر جنریشن لوگ وہ کرتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے انسان بھی ویسے ہی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا سے جائے تو اللہ کا نام لینے والے لوگوں کو ہم چھوڑ کے جائے. اولاد ہی تو کرتی ہے نا, پھر جو بھی عبادتیں کریں گی, جو خرچہ ہم ان پہ کریں گے, وہ سب, تو وہ ساری چیزوں سے آپ کیا کر رہے, دھن بول کے لاگے, صرف ایک میرے کو پسند نہیں بول کے پورا اس کو محروم کر دے رہے اس. چونکہ سوال تھا کیا حقوق العباد مارا جا رہا ہے, آپ صرف حقوق العباد نہیں مار رہے, آپ اس کی نسلیں ختم کرنے کے اندر شامل ہے. جبکہ یہ بات ثابت ہو چکی, اگر کوئی کہ اگر میرے میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا, ان میں ہوتا تو آپ کو چوائس تھا پھر ان کو چھوڑنے کا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. بٹ آپ کو یہ بھی چوائس ہے, آپ رہنا چاہے تو ساتھ رہ سکتے, اس معاملے ضروری نہیں چھوڑنا, رہ سکتے, لیکن چوائس ہے آپ کے پاس. جیسا ان کے پاس چوائس ہے تو یہ کر رہے ہیں. بٹ اللہ شریعت نے اس کو اگر ڈھیل دی ہے اور ایسا مسئلہ ہے تو فائدہ اٹھانے میں, اس ڈھیل کا بینیفٹ لینے میں انشاءاللہ عزیز کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پہلے جیسا میں نے کہا ٹیسٹ کرا لیں, اس کے بعد وہ ٹیسٹ کے بعد اگر آرٹیفیشلی ٹیسٹ بیبی جس کو بولتے ہیں وہ طریقے سے ہوتا ہے تو وہ کرا لیں. لیکن اس کی کنڈیشنز ہے, اسٹرکٹ کنڈیشن ہے, وہ لیکچر سنیں گے تو آپ کو پتہ چلیں. اگر اس کے بعد بھی یہ پتہ چل جائے کہ نہیں 100% لڑکی کی طرف سے بانجھ بنے, تب پھر وہ اجازت دے دے, ورنہ کیا ہوگا اس کی جنریشنز ختم ہو جائیں گی. تھوڑا سوچو اس پہ غور. یہ چیز ایسی نہیں جوش میں آنے کا کام نہیں ہے, جوش میں آج آگے بول دیا اور کل سے اس کے ساتھ فائٹنگ چالو, ابھی شوہر سے چالو تھی, پھر کل اس کی بھی مطلب سیکنڈ وائف سے چالو. نہیں, ویسا نہیں کبھی نہیں. یہ کام بہت سوچ سمجھ کے, بیلنسڈ وے میں, آگے کا سوچ کے, مرنے کی بات کی زندگی کا سوچ کے, اپنے بارے میں دیکھ, اپنے بارے میں بھی سوچ سکتا نا. دیکھیے شوہر کی اولاد تو اپنی اولاد ہوتی نا, اس کی ماں دوسری ہوں گی, لیکن شوہر کے بچے ہر بیوی کے لیے بچے ہوتے. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کو اگر 2 بیویاں 3 بیویاں ہیں تو سب کے بچے ہیں. تو اب سمجھو ایک بیوی سے شوہر کو بچہ نہیں ہوا, سیکنڈ سے ہو گیا, تو بچہ کس کا ہے, لیکن وہ بچہ آپ کا بھی تو ہے نا. تو دیکھو آپ کو بھی تو ماں بننے کی خوشی ہے اسی بہانے. دیکھیے ہائی چانسز ہے نا کہ وہ بھی جو ہے اس کو وائف آئیں گی سیکنڈ, تو یہ جو بچہ رہیں گا اس کا بھی تو بچہ کہلائیں گا نا. ٹھیک ہے, وہ بعد میں بول سکتی ہے ہمارے شوہر کا بچہ ہے, ہماری ان کی سیکنڈ وائف سے ہے, ان خاندان, اس کو بھی تو بچہ ملیں گے نا. لوگ پڑوسیوں کے بچے کو پال لیتے, ارے بہنوں کے بچوں کو پال لیتے, بھائی کے بچے کو پال لیتے کہ اپن اپنا بلا لیں گے, بچہ نہیں ہے تو اس کے شوہر کا بچہ رہیں گا خود کا. تو اگر اس کو ایک بچہ ہوا تو وہ اس کا بچہ ہوا, سیکنڈ بچے کو بولنا میں رکھوں گی. پھر مطلب اس میں کوئی جائز ہے, یہ تو حرام نہیں ہے نا. اپنا بچہ گود دینا کسی کو حرام ہے. ایک بچہ ایک بیوی سے ہوا, دوسری بیوی کے پاس رہا, وہ کوئی مسئلہ نہیں, وہ اس کی ماں کہلائیں گی. تو آپ کو بھی تو فردر چانسز ہے. اور ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے کہ یہ نکاح ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس نکاح کی برکت سے, جیسا ابراہیم علیہ السلام کو دوسری بیوی سے اولاد ہوئی تو پہلی سے بھی ہوگی بعد میں, اس نکاح کی برکت سے اللہ پہلی کو بھی اولاد دے دے. ہوا نا, ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی, سیکنڈ میرج ہوئی. سیکنڈ میرج کی ہوئی, سارا علیہ السلام نے سوچا کہ اگر یہ
حالانکہ حضرت علیہ السلام تو غلام بول کے تحفے میں آئی تھی, کسی بادشاہ نے دیا تھا کہ غلام بول کے رکھو, لیکن وہ سمجھ گئی یہ بادشاہ کی بیٹی ہے, ہونہار ہے. انہوں نے کیا کیا, اپنے شوہر کو کہا کہ میں چاہتی ہوں آپ ان سے نکاح کریں تاکہ ان سے اولاد ہو. جب ان کو اولاد ہوئی تو ان کو بشارت مل گئی, اسماعیل علیہ السلام ہو گئے تو عیسیٰ علیہ السلام, تو اللہ ہو سکتا ہے اس برکت سے آپ کو بھی دے دے. تو بہت لمبا سوچیے, ایسا یہ مت سوچو انہوں کیا بولیں گے, انہوں کیا بولیں گے, انہیں کیا کریں گے, وہ زیادہ اس کے پاس جائیں گے, وہ سب چھوڑو. ایسا دور کا بولتے ہیں نا, دور کی پلاننگ رکھنا چاہیے تھا, لمبا سوچنا چاہیے. تو یہ سب فائدے ہیں نا کہ اس کے گھر میں بچہ ہوں گا اس دوسری بیوی سے, تو آپ کا بھی بچہ ہوں گا, آپ کا بھی بیٹا ہے بیٹی کہلائیں گے. اور ہو سکتا ہے اللہ ایک سے زیادہ دے, جڑوا دے تو ایک آپ لے لینا, ایک اس کا رہیں گا. سیکوینس میں کر سکتے, پہلا بچہ ان کا, دوسرے بچے کو آپ سنبھالے, آپ پالے, اپنے اوپر ہلا لے, چونکہ یہ تو جائز ہے نہیں, گود لینے میں نہیں آئیں گے, اسی شوہر کا بچہ ہے دوسری بیوی پال رہی. آپ سمجھ رہے. اور دوسرے راستے بھی نکل سکتے, میں نے وہ اس لیکچر میں پورا بہت ڈیٹیل میں کیا. دوسرا راستہ کیا نکل سکتا, ہو سکتا ہے آپ کا ایگ بھی برابر ہو سکتا ہے اس کا اسپم بھی برابر ہو, آپ کے یوٹرس میں پرابلم رہتا ہے کبھی عورتوں کے, تو آپ یہاں کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, آپ آرٹیفیشیل انسیمینیشن کا, انڈا آپ کا ہو, اسپرم آپ کے شوہر کا ہو, اور دوسری بیوی سے آپ اپنا بچہ پیدا کر سکتے ہیں. یہ بھی جائز ہے شریعتاً. دوسرے کسی کا انڈا لینا حرام ہے, یاد رکھیے. دوسرے کسی کا انڈا لے کے کسی اور کے اس میں ڈالنا وہ بھی حرام ہے, یاد رکھیے. یہ اس کی دونوں وائفس ہے. سیروگیسی اسلام میں حرام ہے, مطلب اپنا بچہ کوئی اور پیدا کرے وہ حرام ہے, لیکن یہاں سیروگیسی ہو رہی ہے, لیکن کس سے ہو رہی ہے, ایک ہی شوہر کی دو بیویوں میں ہو رہی ہے, تو یہ جائز ہے. اصل نسل بدل رہی نہیں ہے, لیکن وہ بچہ بھی ہو تو اس کا ہی بچہ ہوگا, تو شوہر کا ہی بچہ ہوگا. لیکن اگر کسی کو تڑپ ہے کہ میرا ہی انڈا ہو, میرے شوہر کا نطفہ ہو, لیکن میری کوک بولتے ہیں اس کو عام زبان میں, یوٹرس کو اردو کے اندر ہے نا, اس سے نہیں پیدا ہو رہا, تو آپ کو ایک اور چانس مل گیا, یوٹرس مل گئی. تینوں مل کے طے کرے, وہ عورت ریڈی ہے تو وہاں سے پھر آپ کا بچہ ہے. چونکہ سیروگیسی میں کیا ہوتا, اس ماں کا اگر رہیں گا تو کیا ہوتا, یہ دونوں کا بھی انڈا ہے تو کوئی اور پالتا نا, پالنے کی وجہ سے وہ ماں ہو جاتی اور شریعتاً جائز. لیکن یہ تو آلریڈی ماں ہے, دونوں بیویاں ماں ہوں گی نا بچوں کے ہونے والے, کتنے راستے کھلیں گے آپ دیکھتے جائیے. اب سمجھ رہے نا. تو کئی چیزیں ہیں, لیکن یہ چیزیں فرسٹ اسٹیپ سیکنڈ اسٹیپ, جیسے میں نے بولا فرسٹ اسٹیپ دونوں چیک کرا لے, سیکنڈ اسٹیپ یہ آرٹیفیشیل میتھڈس ہو گئے, پھر تھرڈ اسٹیپ میں سیکنڈ میرج ہو سکتی ہے. بٹ یہ ساری چیزیں بہت سوچ سمجھنے کی, سوچ وچار کر کے طے کر کے مضبوط قدم اٹھانے والی چیزیں ہیں. جلد بازی میں ڈیسیجنس نہیں لینا ایسی چیزوں کا, نہ جلد بازی میں ڈیسیجن لے کے دوسروں کی زندگی تکلیف میں ڈالنا. ہے آج تو آپ راضی ہو گئے, کل بچے بھی ہو گئے, آپ نے اپنا بھی رکھ لیا, ایک فلاں کر لیا, اور بعد میں اس کو تکلیف میں سہنے. یہ سب چیزیں بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کرنے کی ہے. اگر اس طرح سے آپ کریں تو آپ کی نسل بھی باقی, شوہر کی نسل بھی باقی, اور کتنے اجر اور ثواب کے آپ باعث ہوں گے. یہ اولادیں چلیں گی, یہ نسلیں چلیں گی, چاہے آپ سے پیدا نہ ہوئی ہو, لیکن آپ ذریعہ بنے, آپ نے شوہر کو بڑھاوا دیا, اور کیا کچھ نہیں ہے. تو میں سیکنڈ میرج کے لیے بڑھاوا نہیں دے رہا ہوں, جن کو اولاد نہیں ان کو سلوشن دے رہا ہوں. یاد رکھیے, سیکنڈ میرج کو پروموٹ کرنے سے زیادہ آپ اولاد کس طرح حاصل کر سکتے, جب جائز طریقے موجود ہیں تو آپ ان کو استعمال کر سکتے. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹرز پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.